गुड मॉर्निंग। आपका खादम रेवरेंड डॉक्टर स्टीफन सदीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कलीसिया हैदराबादी के मरकज़ी मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल हमने हिस्सा चहारम में स्टडी किया था गना से मुतल्लक 5वें नंबर पे, और आज हम गना के बाद देखते हैं मुआफ़ी से मुतल्लक 6 नंबर पर। अहदनामाती के मज़हब में गुनाह और कसूर को मुआफ़ करना, हटाना और मटाना एक इंतहाई अहम मौजू और दिलचस्पी और फ़िक्र है। जमात का खुदावंद के साथ होना बज़ाते खुद ज़िंदगी है, और अगर खुदावंद के साथ जमात की ये रफ़ाकत बरकरार नहीं रहती तो एहसास तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म होकर रह जाता है, और अगर जमात ने इस रफ़ाकत को बहाल करना और कायम रखना है तो फिर खुदावंद का गुस्सा ठंडा करना पड़ता है। ऐसा कोई अकीदा नहीं कि खुदावंद के साथ जमात के तल्लुकात इंसान बहाल कर सकता है, चूँकि जमात बुनियादी तौर पर एक मुफ्त बख्शिश और नेमत थी। लिहाजा जमात की बहाली अपनी काबिलियत की बिना पर नहीं हो सकती। लोगों को लाजमन खुदावंद के रहम और मुआफ़ी पर इन्हिसार करना पड़ता है। रसूमाती और अबादती कफ़ारे यानी इफ़ज़ाना फ़िदिया का निज़ाम, जिसका ज़िक्र अहबार और अदद की किताब में पाया जाता है, इसकी सिमत रसूमात से हासिल की जाने वाली मुआफ़ी की जानिब नहीं, क्योंकि नाफरमानी और बगावत के गुनाहों, मलाजा फरमाएँ अदद 15 बाब 30 आयत, मलाजा हो सैमुएल की पहली किताब 3 बाब 14 के लिए अबादती, रसूमाती, इफ़ज़ाना और फ़िदिया नहीं। गुनाह और कसूर जिसके लिए कुर्बानियाँ और नजराने गुजराने जाते हैं, बुरे अमाल नहीं, बल्कि वो तो रसूमात की पूरी तरह से तामील करने में नाअहली और नाकामी है। इस बात का अंदाज़ा अंबिया के कलाम से लगाया जा सकता है कि इसराइल अक्सर कुर्बानी की रस्मों को खुद ब खुद मुअस्सर होने वाली समझते थे। ये वो तसव्वुर नहीं जो रसूमात की अदायगी पर छाया हुआ था, बल्कि अंबिया ने इस ख्याल को बहुत बड़ी तोहम परस्ती कहा और इसे अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हकीकी और रसूमाती गुनाहों का कफ़ारा सिर्फ गुनाहों की आयद करदा सज़ा पूरी करने से ही होता है। बेशक बाज़ कसूर और इसकी सज़ा तकरीबन एक ही ख्याल की जाती और बाहम मिलाकर बयान की जाती है। जब योनातान ने दाऊद को बताया कि खुदावंद ने इसका गुनाह माफ़ कर दिया है, तो उसने कहा कि दाऊद नहीं मरेगा। मलाजा फरमाएं सैमुएल की दूसरी किताब 12 बाब। लेकिन कसूर मौजूद और उसकी फाल हकीकत है, और अगरचे दाऊद की ज़िंदगी बख्श दी जाती है, ताहम इसके गुनाह की सज़ा दाऊद और बतशाबा के बेटे पर आयद की जाती है। तमाम तार तज़किरा जो सैमुएल की दूसरी किताब अबवाब 13 से 20 में दाऊद और उसके घराने पर आने वाले तबाहकुन मसाइब को बयान करता है, जो इसके गुनाह के बाद आए, और जिसे मुसन्नफ अखलाकी अतलाक के बगैर ऐसे वजाहत पेश करता है कि कैसे इस गुनाह के बाद उसकी ज़िंदगी में ज़वाल आना शुरू हुआ। इस वाक़या का अखलाकी असर बहुत बड़ा और मौसर कौन है, और यह तकवीन अबवाब 3 से 11 में यह हवाई रवायत के दुनिया की पैदाइश और गुनाह की वुसअत के तज़किरा से कम नहीं। मुआफ़ी के हसूल के लिए तौबा और तब्दीली नहायत ज़रूरी है। तौबा और तब्दीली आम तौर पर अब्रानी ज़बान के लफ्ज़ शोब यानी मुड़ना, रुजू लाना से बयान की गई है, जो बहुत दफ़ा नबियों ने इसराइल कौम से मुखातब होकर अपनी तंबीह और सरजनश में इस्तेमाल किया। एक आलम इचरोडेट ने बेशुमार हमलों को एक जगह जमा किया, जो तब्दीली और तौबा के ख्याल को
معمور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ الف، خداوند کی تلاش کرنا، اس کے متعلق پوچھنا، بے جز میں اس کے متعلق پوچھنا، اور جیم، خود کو حلیم کرنا یا فروتن بنانا۔ دال، اپنے دل کو خداوند کی جانب راغب اور مائل کرنا۔ ہے، نیکی کی تلاش کرنا۔ واو، بدی سے نفرت کرنا اور نیکی کو پیار کرنا۔ زے، نیکی کرنا سیکھنا۔ ہے، فرمانبرداری کرنا۔ توئیں، نیا دل پانا۔ چھوٹیے، اپنے دل کا ختنہ کرنا۔ کاف، نئی کیاری کے رکھاری کے لیے ہل چلانا۔ لام، خود کو برائی سے دھونا۔ یہ بے شمار تشبیہات ظاہر کرتی ہیں کہ تبدیلی کا تصور انسان کے رویہ میں ایک ایسی سچی باطنی تبدیلی ہے جو انسان کے شخصی کردار اور اس کے چال چلن اور رجحانات میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ گناہوں کی معافی کی یقین دہانی سراسر خداوند کے معاف کر دینے والے کردار پر مبنی ہوتی ہے، جس کی تائید و تصدیق اکثر دفعہ نبیوں نے کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اماؤس کی کتاب 2 باب 7 سے اگلی آیات، ہوشیہ 11 باب 8 سے اگلی آیات، مزامیر 78، 38، 103 اور تیسری آیت۔ خداوند کی یہ خواہش نہیں کہ شریر مرے، بلکہ یہ کہ وہ اپنی بری روشوں سے باز آئے، توبہ کرے اور زندہ رہے۔ ملاحظہ فرمائیں حزقییل کی کتاب 18 باب 23 آیت، اشعیاء ابواب 40 سے 55 میں بہت مرتبہ خداوند کی معافی کا اقرار کیا گیا ہے۔ جلاوطنی کے دوران اسرائیل نے اپنے گزشتہ گناہوں اور خطاؤں کا فدیہ اور کفارہ دیا ہے۔ اس کی خداوند کے ساتھ جماعت اور رشتہ بحال ہو گیا ہے اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی خداوند میں ایک باپ، چرواہا، بدلہ لینے والا، رشتہ دار اور نجات دہندہ دیکھتا ہے۔ ان حوالہ جات میں جہاں خداوند کے معاف کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنے کا بیان ہے، وہاں خدا کے متعلق انسان نما اظہار کا بے حد ذکر کیا گیا ہے۔ اسرائیل خداوند سے اس کے عہد کے پیار اور وفاداری کو پکارتا ہے، اور اسرائیل کی عہد سے بے وفائی کے باوجود اس امر کی یقین دہانی ہے کہ خداوند کی نیک مرضی صرف عہد کی ہدایات اور فرائض تک ہی محدود نہیں۔ اسرائیل خداوند سے اس کے ان وعدوں اور قسموں کو یاد رکھنے کی التجا کرتا ہے جو اس نے آباء و اجداد سے کیے، اور انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ اسرائیل اپنے آباء و اجداد کے معیار کے مطابق ہونے میں ناکام ٹھہرے ہیں، خداوند نے انہیں ابدی نسل فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اسے اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرنے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے۔ خداوند کسی مجبوری کے تحت سزا نہیں دیتا، اور وہ اپنے عائد کردہ معیار سے جو اس نے مقرر کیے ہیں رعایت کرنے میں بھی قادر ہے۔ اسرائیل خداوند کے نام اور اس کی عزت کو پکارتا ہے، اور اگر وہ اپنے غضب کے تحت اپنے لوگوں کو غیر قوموں کی متحدی کا شکار ہونے دیتا ہے تو یہ اقوام خداوند کے نام کی تذلیل یہ کہتے ہوئے کریں گے کہ خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکا۔ اسرائیل خداوند کی مہربانی کو پکارتا ہے۔ یہ خداوند کے کردار کی خاصیت ہے کہ سزا دینے کی نسبت معاف کرے، اور وہ معافی کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ اسے گناہوں کی کسی حد تک برداشت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ لوگوں میں بدی کی رغبت ان کے لیے یہ ناممکن بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی بدیوں پر پوری طرح سے قابو پا سکیں۔ وہ کمزور اور فانی ہیں، اس لیے انہیں اتنی سختی سے نہیں آزمائے جانا چاہیے۔ ہوشیہ میں نہایت خوبصورت اور دلکش کلمات میں خداوند کی محبت سے التجائیں موجود ہیں۔ اسرائیل اس کی دلہن ہے، اور خداوند پوری طرح اپنی محبوبہ سے اپنی محبت کو روک اور دبا نہیں سکتا، حتیٰ کہ جب وہ اس سے بے وفائی بھی کرتی ہے اور گمراہ اور باغی ہے
ہوشیہ کی کتاب بڑی خوبصورتی سے خداوند میں سزا اور معافی میں جذباتی کشمکش بیان کرتی ہے۔ اگرچہ وہ اسرائیل کو سزا دیتا ہے، لیکن اس کی نجات بخش محبت اس کی امت کے گناہوں کی بدولت ہرگز مایوس نہیں ہوتی ہے۔ معافی کے مقاصد کے معیار یکساں نہیں ہیں، اور انسان نما اظہار کی چند تشبیہات خیالی ہیں، لیکن یہ موضوعات اور مقاصد ان بہت سی اشکال اور پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں جن کے تحت اسرائیل نے خداوند کو جانا اور پہچانا، اور انہوں نے اس کی معافی کے تصور میں ملائے جو اسرائیل کو پختہ اور کامل یقین دیتا اور ظاہر کرتا ہے خداوند ضرور کسی نہ کسی طریقے سے گناہ پر قابو پا لے گا، بلکہ معافی کا خیال انجام زمانہ یعنی علم الآخرت تک لے جاتا ہے۔ اگر خداوند کی معافی پر ایسے عمل درآمد کیا جائے گا جیسے خداوند کے کردار کے شایان شان ہو، تو پھر اسے تاریخ سے باہر کسی خارجی عمل کو ڈھونڈنا ہوگا۔ خداوند کی معافی کا آخری اور حتمی حصول اس کے ساتھ ملاپ اور وابستگی ہے، جس میں مزید معافی کی ضرورت پیش نہیں آتی یا پیش ہی نہیں آئی۔ میرے عزیزو، اپنے خادم ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق آرتھوڈاکس چرچ رحیمیہ خاں کو اجازت دیں۔ نیکسٹ اسٹڈی کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنی دعاؤں اور التجاؤں میں اپنے خادم کو یاد رکھیے، اور خداوند کے کلام پر عمل پیرا ہو کر معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی، قصوروں کی معافی کے لیے ہمیشہ خدا کے آگے ہم کو جھکنا چاہیے، خدا کی مرضی کو قبول کرنا چاہیے، اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔